اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط سمجھتے ہو تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو تم کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوں تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ زندگی میں ایسا دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں روشنی میں اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ عقل مند اور بے وقوف میں یہ فرق ہے کہ عقل والوں کو اپنی غلطی نظر آ جاتی ہے اور بے وقوف کو اس کی غلطی دنیا والے بتاتے ہیں۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں، اور کسی کے غموں میں شریک ہونے سے اس کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ گھٹیا ہیں یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔
جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہو جاتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، مصیبتوں کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو غم میں ڈال لیتا ہے، وہ انسان بھی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احساس اور نیکی کرنے پر معین و مددگار ہو۔ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا ہے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندوں کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ جن رشتوں کی بنیاد لالچ پہ ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور باپ فخر کرے۔ خاموش رہنے کے 7 بڑے فائدے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی آپ کو ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقل اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ تھینکس فار واچنگ، شکریہ۔